اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ شیخ رشید صاحب 85 سے جو ہے نا سیاست میں، ٹھیک ہے، چھوٹے طبقے سے جو ہے غریب مڈل طبقے سے وہ جو ہے نا سیاست میں آئے ہیں، اور وہ شیخ رشید صاحب وہ ہیں جو لال حویلی کے نیچے جو ہے نا کتابیں بیچتے رہے، اور نیچے سے اٹھ کے انہوں نے جدوجہد کا آغاز کیا، ٹھیک ہے۔ اس پوری جدوجہد میں انہوں نے پنڈی کی عوام کے لیے، خاص طور پہ پنڈی کی بچیوں کے لیے ان کا بہت ہی بڑے جو ہے نا محنت ہے، ٹھیک ہے، بڑی ایفرٹ ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، بے شمار کالج بنائے، ٹھیک ہے، یونیورسٹیاں بنوائی، اور اس کے بعد بے شمار شیخ رشید صاحب کے ترقیاتی کام ہیں صحت کے حوالے سے، اس کے بعد ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے۔ تو شیخ رشید جو ہے 72 ایئرز کے ہو چکے ہیں، 72 سال کا بوڑھا، ٹھیک ہے، اس ٹائم جو ہے نا قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا عمران خان صاحب بھی ہیں، وہ بھی جو ہے نا قید میں ہیں۔ لیکن شیخ رشید صاحب جو ہے نا سب سے پرانے سیاستدان ہیں، بزرگ سیاستدان ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ انہوں نے پوری زندگی، ٹھیک ہے، کبھی بھی جو ہے نا انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے مطلب کسی کو تکلیف ہوئی ہو۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے تو پاکستان کی بات کی ہے، پاکستانیت کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے تو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بات کیا۔ انہوں نے کبھی تھانہ، کچہری اور غلیظ جو ہے نا وہ سیاست نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ قبضہ گروپوں کے خلاف اعلان جہاد کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے تو ان کے بھتیجے جو ہے شیخ راشد صاحب ہیں، یہ ابھی پیچھے ان کا 3 سے 3.5 سال کا دور تھا، وہ لال حویلی میں آپ جب بھی جائیں تو وہ عوامی خدمت کے لیے وہ بھی بیٹھے رہتے تھے، اور شیخ رشید صاحب بھی ہفتے میں 1 یا 2 دن بیٹھتے تھے، حالانکہ وہ بہت بڑی اہم ذمہ داری وزیر داخلہ کی سیٹ پہ تھے، لیکن پھر بھی وہ آتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے حلقے سے جو ہے تو اٹیچ رہے، اور انہوں نے بے شمار جو ہے نا کام کیے، ٹھیک ہے۔ کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کبھی بھی کسی کی مطلب جو ہے توقعات پوری نہیں ہوتی، لیکن عوام کے لیے اگر دیکھا جائے تعلیم کا کام تو وہ انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ اسی طرح ہاسپٹلز کے کام دیکھیں تو وہ انہوں نے بہت بڑے بڑے کیے۔ ہاں، ان کا جو نالا لئی کا پروجیکٹ تھا وہ کسی وجہ سے کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ ان کے دونوں ادوار میں انہوں نے بہت کوشش کی کہ میری زندگی میں نالا لئی کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے، لوگوں کو جو یہ سہولت ہے یہ مل جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ اس کی کیا وجہ تھی یہ تو ظاہر ہے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کوشش ضرور کیا۔ اسی طرح ان کا جو ہے نا اور عوام کے لیے جو بھی ہو سکا انہوں نے عوام کے لیے کیا۔ وہ دن رات عوام کے لیے جو ہے تو محنت کرتے رہے۔ انہوں نے شیخ راشد صاحب کو اسپیشل لال حویلی، جو ابھی لال حویلی جو سیل ہے، اس پبلک سیکریٹریٹ میں بٹھائے رکھا۔ ان کو کوئی اہم وزارت نہیں لینے دی۔ اس اہم وزارت نہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ یہ شیخ راشد حلقے کے عوام کے مسائل سنیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ شیخ راشد صاحب 8 سے 2 تک جو ہے لال حویلی بیٹھتے رہے، اس کے بعد وہ ہفتے میں 1 دن شکریال حال بیٹھتے رہے۔ انہوں نے عوام کے ساتھ کوئی مطلب جو ہے نا عوام کی خوشی ہو، عوام کی غمی ہو، یا مطلب کوئی عوامی مسائل ہوں، تو انہوں نے جہاں تک ممکن ہو سکا تو انہوں نے وہ کمپلیٹ کروائے۔ یہ ہماری یونین کونسل جو ہے تو غریب آباد ہے، اس میں کبھی بھی ڈسپینسری کتنے سال پہلے کی بنی ہوئی بوسیدہ ہو چکی تھی، اور انہوں نے 5 کروڑ کی زائد رقم سے یہاں پہ جو ہے نا وہاں ڈسپینسری کو اپ گریڈ کروایا۔ اس کو جو ہے نا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی 2 سے 3 منزل جو ہے نا بن چکی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے یہاں پہ گیس ری ایپ کا بہت بڑا پروجیکٹ کمپلیٹ کروایا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو پروجیکٹ تھا وہ حاجی امجد صاحب نے 1400 میٹر لائن اور ٹی بی ایس برمچل تک لگوایا تھا۔ جب وہ مسئلہ 50% حل ہوا اور 50% رہ گیا تو میں شیخ صاحب کے پاس شکریال علی وہاں پہ گیا دوستوں کے ساتھ، اور میں نے جا کے شیخ راشد شفیق کو یہ کہا کہ یار یہ ہمارے ایریے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ایریے کی جو لائنز ہیں وہ بہت بسیدہ ہو چکی ہیں، ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے، تو آپ اس پہ میری ہیلپ کریں۔ تو انہوں نے پورا پروجیکٹ جو ہے تو وہ منظور کروا کے دیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی جو پنڈی میں جس نے سب سے زیادہ محنت کی ہے، جس نے سب سے زیادہ
مطلب جو ہے نا دن رات محنت کی ہے، اگر اس کے ساتھ ایسی مطلب جو ہے نا رویہ رکھا جائے تو یہ جو ہے نا تو صحیح نہیں ہے۔ اگر دیکھیں ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے، کسی کا کسی کے ساتھ سٹینڈ ہوتا ہے، کسی کی کسی کے ساتھ مخلصی ہوتی ہے، کسی کی ہمدردی ہوتی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو جو ہے نا مجبور کیا جائے، اس کو جو ہے نا پابند سلاسل کر دیا جائے۔ میری تمام عوام سے بھی یہ اپیل ہوگی کہ شیخ رشید صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، شیخ راشد صاحب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور بھی جو لوگ مشکلات میں اللہ پاک ان کے لیے آسانی پیدا کرے، اور وہ جلد سے جلد رہا ہو کر جو ہے نا تو ہمارے درمیان ہوں، اور وہ جس طرح پہلے ہمارے مسائل حل کرتے تھے اسی طرح وہ حل کرتے رہیں۔ شکریہ۔